ہیلو جی، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں اور سیلف ٹاٹ آرٹسٹ آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہوں گے اور آگے بڑھ رہے ہوں گے، بہت کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر آپ پورٹریٹ آرٹسٹ ہیں تو اور بھی زیادہ دھیان سے آپ فیچرز کو دیکھتے سمجھتے ہوں گے اور اپنی آنکھوں کو پریکٹس کروا رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آنکھوں کی پریکٹس ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی چہرہ ہم ڈرا کر رہے ہیں تب بات اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے صرف وہاں پہ فیچرز کو ڈرا نہیں کرنا ہوتا ہے، فیچرز کو پینٹ نہیں کرنا ہوتا ہے، ہم نے اس صاف کاغذ پر ایک چہرہ رکھنا ہوتا ہے اور اس چہرے کے پیچھے کی سوچیں ایکسپریشنز میں دکھانی ہوتی ہیں۔ اس لیے پورٹریٹ آرٹسٹ جو ہیں وہ تھوڑا سا اور زیادہ غور و خوض کے ساتھ آرٹ بناتے ہیں۔ اور میں آج کی ویڈیو میں اس چارکول پورٹریٹ کے پروسیس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اپنے بارے میں، اپنے سفر کے بارے میں، کہ میں پورٹریٹ آرٹسٹ کیوں بنی اور میں نے انسانوں کے چہرے ہی پینٹ یا ڈرا کرنے کیوں چاہے۔ اس کے پیچھے کی سب سے پہلے ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں شروع سے ہی ہیومن سائیکالوجی میں بہت زیادہ کینلی انٹرسٹڈ ہوں، اور میں پڑھتی ہوں، پسند کرتی ہوں انسانوں کے لہجوں کو پڑھنا، انسانوں کے چہروں کو پڑھنا، انسانوں کے چہروں پر وہ چیزیں بھی پڑھنا جو کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے یہ انسانوں کے چہرے پڑھنا، اور ان چہروں پر رکھے ہوئے فیچرز کے ذریعے ان کی روح تک پہنچنا اور فیل کرنا، اس اسپیسیفک لمحوں میں فیل کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا دیکھنے کا انداز سب کچھ بتا دیتا ہے ایکچولی، وہ پریشان ہیں، خوش ہیں یا خاموش ہیں، اندر سے خاموش ہیں، اگر خاموش ہیں تو کیا کچھ سوچ رہے ہیں، اداس ہیں کیا۔ ہاں، ہمیں یہ بات تو نہیں سمجھ آتی کہ کس بات پہ اداس ہیں یا کس بات پہ خوش ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایٹ دیٹ مومنٹ، ایٹ دیٹ اسپیسیفک مومنٹ وہ شخصیت کس حال میں ہے، اس کی پریزنٹ انرجیز کیا ہیں۔ تو ہم چہروں پر سے ان کی انرجیز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے پورٹریٹ بنانا بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ صرف پینسل اور کاغذ کا کھیل نہیں ہے، یا صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جیسے کوئی ویو بنایا یا کچھ اور ہم نے اسٹل لائف پہ کسی اور ٹاپک پہ ہم نے آرٹ کیا۔ یہ چہروں کو پینٹ کرنا یا چہروں کو ڈرا کرنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ تو اس کے پیچھے کی پہلی ریزن تو میں نے بتائی کہ سائیکالوجی میں انٹرسٹڈ تھی میں۔ سیکنڈلی مجھے اس بات پہ بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی کہ انسان جو ہے وہ لا امکان مخلوق کیوں ہے، یعنی اس کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک وقت میں کچھ کہتا ہے، کچھ کرتا ہے، دوسرے وقت میں کچھ اور ہی اس کی فیلنگز اور احساسات ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انرجیز بدلتی ہیں تو الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، ان کے لہجے بدلتے ہیں، اور سارے اپس اینڈ ڈاؤنس اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان بدلتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ہونے والے سارے اپس اینڈ ڈاؤنس، فتنہ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ جو اذیتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو خوشیاں تو خیر مومنٹری ہوتی ہیں انسانوں کی لائف میں۔ انسانوں کی لائف میں زیادہ تر کنفلکشنس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے کہیں پہ، اور کہیں پہ اگر میچور انڈرسٹینڈنگ ہو بھی تو بھی کہیں نہ کہیں جا کے کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک جیسے انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح سے نہیں رہ سکتے ہیں، اور مختلف انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ لمبے عرصے تک ایک ہی طرح سے نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم ڈفرینٹ ہیں تو بھی ٹکراؤ ہوتے ہیں، اگر ہم ایک جیسے ہیں تو بھی ٹکراؤ ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ موضوع بن جاتا ہے نا، یعنی ہم خود کو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوسروں کی کہانیوں میں ہماری کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم دوسروں کے دکھوں کو محسوس کرتے ہیں، دوسروں کی دردناک کہانیوں سے عبرت اور لیسن حاصل کرتے ہیں، اور پھر آگے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ویسا نہ کریں کہ آگے جا کے ہم کہیں نہ کہیں پہ ٹھوکر کھا ہی لیتے ہیں۔ تو انسان اسی کا نام ہے، یعنی انسان صرف ایک جسم و روح کا کمبینیشن نہیں ہے، یہ ایک فل لائف ہوتی ہے، اسی سے لائف ہوتی ہے، لائف کی سٹوری اسی سے ہے۔ اگر یہ سانس لیتا ہے تو سٹوری ہے، اگر یہ سانس نہیں لیتا تو سٹوری وہاں پہ وائنڈ اپ ہو جاتی ہے۔ آلرائٹ، اس لیے انسانوں کے چہروں کو پڑھنا بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے مجھے، اور میرے جیسے بہت سارے اور بھی پورٹریٹ آرٹسٹ کو بھی، آئی ایم شیور۔ تو اس طریقے سے لہٰذا آپ لوگ اگر میرے چینل پہ جاتے ہو تو آپ کو
صرف چارکول کی ویڈیوز نہیں بلکہ واٹر کلر کی ویڈیوز بھی ملتی ہیں. گریفائٹ پینسل سے بھی میں نے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں وہاں پہ. اور جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں تو کئی بار آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں پرفیکٹلی میں پوری تصویر نہیں بناتی ہوں، پوری پورٹریٹ نہیں کرتی ہوں. میری اکثر اوقات ویڈیوز میں پورٹریٹس آدھی ادھوری ہوتی ہیں، بیکاز میں یہاں پہ صرف بات کرنے کے لیے اور اپنے آرٹ کو بہت ہی زیادہ سمپل طریقے سے دکھانے کے لیے آتی ہوں، تاکہ اگر میری کوئی ویڈیو دیکھیں آپ لوگ تو آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ سمپل لگے، مشکل نہ لگے. کچھ زیادہ رولز نہیں رکھتی میں. میرا اپنا بھی طریقہ یہی ہے کہ میں آنکھوں کی پریکٹس کرتی ہوں، یعنی جو مجھے دکھتا ہے وہ میں بناتی ہوں. آنکھیں کہاں پہ ہے، ناک کہاں پہ ہے، وہ میں میجرمنٹ کرتے کرتے آگے بڑھتی ہوں. اس کے طریقے میں آپ کو اکثر ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک سیریز بناؤں جس میں میں شروع سے اینڈ تک پوری کی پوری پورٹریٹ بناؤں اور آپ کو ڈیٹیلز میں بتاؤں طریقہ کار، تو آپ مجھے بتا سکتے ہو، آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو. ایون آپ اپنی اسٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہو، کیونکہ یہ آرٹ بنانا یہ بہت ہی لمبا ایک سفر ہوتا ہے. زیرو سے شروع کیا ہوتا ہے آرٹسٹ لوگوں نے، تو وہ والا سفر اور پھر آگے بڑھتے ہوئے والا سفر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جو کچا راستہ ہوتا ہے جب ہم شروع میں آرٹ بناتے ہیں، تو وہ والی اسٹوریز مجھے زیادہ پسند ہے. سیلف ٹاٹ آرٹسٹ کی اسٹوری تو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہوگی، مجھے پتا ہے، بیکاز میں خود ایک سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ لوگ میرے ساتھ اپنی اسٹوریز شیئر کرو، اپنا آرٹ شیئر کرو. اگر کچھ رولز ہیں آپ کے تو مجھے بتاؤ، انہیں کیسے سمپلیفائی کرتے ہو آپ لوگ، آپ کیسے خود کو وہ رولز کی عادت ڈالتے ہو یا اپنی آنکھوں کو پریکٹس کرواتے ہو. اگر آپ کا یہ رول ہے، میرا رول تو یہی ہے کہ میں آنکھوں کو پریکٹس کرواتی ہوں. آنکھیں جو کہتی ہیں، ہاتھ وہی کچھ کاغذ پہ بناتا ہے، اور اس طریقے سے آنکھیں، ہاتھ اور مائنڈ میرا وہ گروپ ورک کرتا ہے. تو ویڈیو میں بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کچھ بھی سجیسٹ کرنا ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہو. تھینک یو سو ویری مچ. خوش رہیے، آباد رہیے اور پریکٹس جاری رکھیے. آرٹ کو انجوائے کیجیے. ٹھیک ہے، تھینک یو.